جو وسعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اس گھر کا طواف کرنے کا ان پر ہے کہ وہ اس گھر کا طواف کریں۔ من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص اس گھر کا طواف کرنے سے انکار کرے، پس اللہ تبارک و تعالی سارے زمانے سے بے پرواہ ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کیونکہ یہ ایام ذی الحج زکات کے غالباً منگل کو پہلی ہو جانے کا احتمال ہے، یا بدھ کو یا منگل کو، اور یہ زکات کا مہینہ ختم ہو کر کے ذی الحج کا مہینہ جو ہے شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرے مقام پر ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ حج کے مہینے جو ہیں یہ واضح ہیں، اور ان مہینوں کے اندر یہ فسق و فجور، حد سے بڑھنا، گناہ کرنا، گناہ کا خیال لانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں۔ حج کے ہر مرتبہ شروع میں 4 مہینے، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینوں میں پہلا مہینہ ہے ذی الحج، دوسرا مہینہ ہے ذی الحج کا، اور تیسرا مہینہ ہے محرم۔ کیونکہ پہلے زمانے کے اندر لوگ پیدل اونٹوں کی سواری، بچڑوں کی سواری، گھوڑوں کی سواری، یہ 3 ہی ذریعے تھے سفر کرنے۔ اس زمانے کے اندر آج تک کی طرح یہ آلات نہیں تھے، یعنی نہ کاریں تھیں، نہ سائیکلیں تھیں، نہ موٹر سائیکلیں تھیں، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ بحری جہاز تھے، تو لوگ دور دراز سے سفر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے۔ 4 مہینوں میں 3 کو مسلسل ہے، ذی الحج، ذی الحج اور محرم۔ ایک مہینہ الگ ہے اور وہ ہے رجب المرجب، رجب کا مہینہ۔ جب یہ اس مہینے کی ابتدا ہوتی تو وہ عرب کے رہنے والے جنگ و جدال سے، لڑائی جھگڑے سے باز آ جائے کہ بھائی لوگوں نے حج کے لیے آنا ہے، لہٰذا ان کا راستہ جو ہے وہ رکھا جائے اور جنگ وغیرہ نہیں کی جائے، تاکہ اطمینان و سکون کے ساتھ یہ حج کر سکیں۔ اور ان مہینوں میں اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، اسلام سے پہلے حج نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اور اس کی بنیاد وہ تو حضرت سیدنا ابراہیم
علیہ السلام نے رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی بنیاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور اس کو اپنے انداز کے اندر پایا کرنے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں وسائل نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی ٹیم بھی نہیں تھی۔ آپ کا بیٹا ابھی جوانی کی سرحدوں کو چھو رہا تھا اور وہاں کوئی جمع خفیل بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جائیے جا کر کے میرے لیے ایک مخصوص جگہ بنا دیجیے، کائنات میں جو بھی کوئی میری توحید کا راہ الاپنے والا ہے وہ آ کر کے یہاں پر اس گھر کا طواف کرے۔ ایک بات مسئلے کے طور پہ عرض کرنا چلا جاؤں، خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ کائنات میں کسی جگہ کا طواف کرنا جائز نہیں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ کسی جگہ کا طواف کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ کسی کی قبر کا طواف کرنا بھی جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور جو لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں وہ حرام کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان پر شریعت مطہرہ جو ہے وہ شدید کراہت کا اظہار کرتے ہیں، اور کسی جگہ کا بھی طواف جو ہے وہ جائز نہیں، یہاں تک کہ امام الانبیاء شہنشاہ عالم سید العالمین محمد رسول اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہے، ان کے روضہ مقدس کا طواف بھی جائز ہے، حاضری جائز ہے، صلاۃ السلام پڑھنا جائز ہے، حاضری دینا جو ہے نا وہ بخشش کا بہانہ ہے، اور وہاں قبولیت دعا کا مقام ہے۔ بارگاہ رسالت میں التجا کرنا، آپ سے استغاثہ کرنا، آپ سے اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنا، یہ سب کچھ جائز ہے، لیکن طواف جائز ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کے مبارک مقام کا طواف جائز نہیں، سبز قبر کا طواف جائز نہیں، تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ کسی قبر کا طواف جائز ہے؟ نہیں جائز، حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ولی کے گھر کا طواف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے عقیدے میں شرک کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک جو ہے کسی حال میں بھی پسند کرتا ہے۔ تو نہیں چاہیے کسی قبر کا، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ علماء میں خصوصاً حضرت سیدی اعلی حضرت شاہ رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ قبر سے بھی 4 ہاتھ پیچھے ہو اور پیچھے رہ کر کے ان کے لیے سازش ہوا، اور قبر کا چھونا بھی ان کے لیے جائز نہیں جو احکام شرعیہ کو نہیں جانتے۔ یہ جائز مستقبل کیا کہتے ہیں اس کو سجدہ کیا جائے، یہ تعظیم کا سجدہ کرنا یہ بالکل حرام ہے، ہمارے مسلک میں یہ جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ جہالت کے طور پر ایسے کام کرتے ہیں وہ ہمارے مسلک کو بدنام کرتے ہیں اور ہمارے لیے عزت کا باعث نہیں بنتے بلکہ ذلت کا باعث بنتے ہیں، اور غیروں کو موقع ملتا ہے تو ویسے کلمات میں کہہ کر کے ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے سوا کسی جگہ کا طواف جائز ہے۔ تو پیارے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو آدمی خانہ کعبہ کے اندر، بیت الحرام کے اندر اور اس ماحول کے اندر وہ آ کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ نبی پاک صاحب علیہ السلام کی
کرم نوازی ہے کہ آپ نے اللہ کی بے پایا رحمتوں کو اس امت مسلمہ کے لیے خاص کر دیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہی امتی جو حج بھی کرے گا اور یہی امتی جو ہے وہاں پر طواف بھی کرے گا اور یہی امتی وہاں پر نماز بھی پڑھے گا، تو اس امتی کو کتنا بڑا شرف دے دیا گیا۔ اور اگر میں اس بات پر توجہ دینے کی کوشش کروں تو یہ میرا ہی وجدان ہوگا، کتاب میں تو کہیں نہیں پڑھا کہ فرشتے جو ہے وہ 60,000 صبح کو آتا ہے، 60,000 شام کو آتا ہے اور وہ عبادت کر کے چلا جاتا ہے۔ کسی حدیث میں نہیں آتا کہ وہ جو فرشتہ تمام دن وہاں عبادت کرتا ہے اسے ایک عبادت کا 1,00,000 ثواب ملتا ہے، کسی کتاب میں نہیں آتا۔ لیکن اللہ کا بندہ جو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، وہ طواف میں ہے، وہ غیر طواف کے اندر ہے، وہ نماز میں ہے، غیر نماز کے اندر ہے، وہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے الگ الگ مقامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، یہ فقط عبادت بنانا تمہارا کام نہیں بلکہ اس عبادت کی طہارت کا خیال کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان طہر بیتی، یہ میرے گھر کو پاک اور صاف ہے۔ طہارت کا معنی ہے کہ جھاڑو دینا، پانی چھڑکاؤ کرنا اور گرد و غبار سے بچانا، گندگی سے بچانا، اور ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے گندگی پیدا ہوتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچانے کا حکم دیا۔ مسجد کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشبو لگا کر مسجد میں، اور فرمایا کہ مسجد میں پیاز اور تھوم لہسن کھا کر کے نہ، بدبودار جو ہے نا وہ لباس پہن کر کے نہ، حضور زینتکم عند کل مسجد، فرمایا زینت اور اچھے لباس پہن کر کے مسجد کے اندر آؤ۔ مسجد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خانہ کعبہ کی بیٹیاں، اس کی شاخیں ہیں۔ اور یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب مقام بنائے تو جو کنکر بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کناف عالم میں ان کو پھیلا دیا، جس جگہ پہ وہ کنکر پڑا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی اس جگہ کو منتخب کر دیا اور وہ جگہ مسجد بن گئی۔ اور پھر مسجد کا احترام کتنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو فرمان ہے کہ مسجد میں تھوکو لے، اور مسجد میں بغیر اعتکاف کے قیلولہ بھی نہ کرو، نیند بھی نہ کرو، مسجد میں دنیا کی گپیں بھی نہ ہوں، اور مسجد کے اندر اگر کھانا پڑ جائے تو اعتکاف کی نیت کر کے وہاں پر کرو۔ اور بلکہ میں تو کہتا ہوں بلکہ بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے بعض مساجد کے اوپر کہ داخل ہونے کے وقت دایاں پاؤں ادھر رکھو اور کہو کہ نوائی کو سنت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جتنا وقت تمہارا مسجد میں گزرے گا سارے کا سارا اللہ کی عبادت میں گزرے گا، سارے کا سارا اللہ کی عبادت میں گزرے گا۔ اور اللہ توفیق دے تو مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 نفل پڑھ لیا جنہیں تحیۃ المسجد کہتے ہیں، جنہیں تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اور وہ 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ کر کے اوراد و وظائف پڑھو، تقریر سنو، یا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرو، نماز کا انتظار کرنا ہے تو وہ کرو۔ 2 نوافل پڑھنا مسجد کے اندر جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، بلکہ سنت ہے، بلکہ گناہوں کے کفارے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک تو وضو کے بعد 2 نفل پڑھنا اور تحیۃ الوضو نے کہتے ہیں، دوسرا مسجد میں آ کر کے 2 نفل پڑھنا، یہ تحیۃ المسجد کہتے ہیں، یہ گویا کہ باعث برکت ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو آدمی حج یا عمرہ کے لیے خانہ کعبہ کے اندر جائے
اس پر لازم نہیں کہ وہ نفل پہلے پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑے گی اس کی قبولیت کا وقت ہے، اس کی قبولیت کا وقت ہے، وہ وہیں پر کھڑا ہو جائے اور کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی شروع کرے اور دعا مانگے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ پہلی نظر پڑے خانہ کعبہ پر تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جائے۔ حضرت سیدی امام ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات میں عرض کیا گیا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیے جب ہماری خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو ہم کون سی دعا مانگیں؟ اللہ کو رو رحمت نازل کرے ہمارے بزرگان دین کو جنہوں نے ہمیں دین سکھایا اور جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ دعا مانگو، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے۔ مستجاب الدعوات کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ یا اللہ جب میں یہاں سے ہٹوں، کہیں پر بھی جاؤں، کسی وقت بھی دعا مانگوں، اس وقت میری دعا کو قبول کر دے۔ یعنی مجھے ایسا بنا دے کہ پھر میری زبان سے جو کلمہ نکلے تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ مستجاب الدعوات یہ کتنا پیارا لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے۔ اگر کسی کو یہ دولت نصیب ہو جائے تو کائنات کی اربوں دولت سے بھی کروڑ درجہ کے بہتر ہے۔ جو دعا مانگے، جب بھی دعا مانگے وہ قبول ہو جائے۔ بہت سی بات بناتی ہیں، اس میں بھی تو وقت نہیں ہے کہ بیان کیا جائے۔ تو خانہ کعبے کا طواف کرنا یہ ابتدا ہے جو باہر سے حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ خانہ کعبے کو پہلے نمبر پر دیکھے اور دیکھنے کے بعد پھر وہ طواف کعبہ کی نیت کرنے کے ساتھ حجر اسود کے سامنے جائے۔ احترام کثیر ہو تو جہاں پر بھی جگہ ملے دور سے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرے، اگر وہ قریب ہے تو خانہ کعبہ کو حجر اسود کو ہاتھ میں اس کو چومے، لیکن اگر احترام کثیر ہے تو پھر چومنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کر کے پہلے نمبر پر تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کہے اور وہ تکبیر تحریمہ کے طور پر یہ کرے، پھر اس کے بعد وہ کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لے تو ویسے ہی ہے جیسا کہ اس نے حجر اسود کو چوم دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمایا کہ جب اجتماع کثیر ہو اور تم طواف کعبہ کے لیے آؤ تو حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگوں کی گردنیں نہ باندھیں، لوگوں کو دھکے نہ مارنا اور لوگوں کو چیر کر کے آگے نہ بڑھنا، کیونکہ میرا جو امتی عمرے کے لیے، حج کے لیے، طواف کے لیے، نماز کے لیے مطاف کے اندر آیا ہے اس کی عزت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، اس کی عزت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا ان کو تکلیف نہیں دینی بلکہ وہ اشارہ کر کے جو ہاتھ آپ نے چوم لینا ہے نا تو وہی وہ کام لیے کافی ہے۔ اور ہر طواف کی ابتدا یہیں سے ہوگی اور ہر شروع کی اور ہر پھیرے کی ابتدا بھی یہاں ہوگی، اختتام بھی یہاں ہوگا، یہاں تک کہ 7 چکر جو ہیں وہ پورے کرنے کے بعد آپ کا طواف مکمل ہوگا۔ یہ عمرے کے اندر جو ابتدا ہے جب کہ احرام باندھا ہوا ہے تو اس وقت یہ لازم ہے کہ پہلے 3 چکر جو ہیں، ایک تو وہ جو احرام ہے وہ دائیں طرف سے نکال کر کے گھٹنا ننگا کرے اور کوئی بائیں طرف کر دے اور پہلوانوں کی طرح خرامہ اکڑتا ہوا جو اپنی چھاتی کو پھلاتا ہوا وہاں جو ہے وہ 3 جو چکر ہے وہ کرے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے اللہ کی بارگاہ میں اکڑ کر کے جانا تو پسند نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جب طواف کے لیے تشریف لائے تو بہت لمبا سفر کیا آپ نے، مدینہ شریف سے آپ آئے، غالباً 400 سے 450
کے آئے وہ دیکھا کہ کفار دیکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا مسلمانوں ذرا اپنی چھاتیاں کھلا کر ان کو پتہ چلے مسلمان طاقتور ہیں، مسلمان طاقتور ہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ کمزور ہیں. اس انداز کے اندر طواف کرو. اللہ کو یہ ادائی پسند آ گئی. فرمایا اور طواف کرنے والے پہلے 3 چکر جو ہیں وہ خوب اپنے آپ کو بنا سوار کر کے کر. تیرے سر کے بال تو بڑا گندا ہو لیکن تیرا سینہ بڑا گندا ہو، تیرے خیالات بڑا گندا نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہتا ہوا جب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری لبیک کو سن کر کے ہو سکتا ہے کہ ارشاد فرمائے کہ میری بارگاہ میں طواف کرنے والے میں حاضر ہوں. لبیک کو کہے، حاضر وہ کہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو لوگ رکت کے ساتھ اور اس کی محبت کے ساتھ اس انداز میں چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دفعہ اپنے الفاظ سے، اپنی محبت اور پیار سے ان کے دل میں الہام کر دیتا ہے کہ تیری ہم نے حاضری کو قبول کر دیا. لیکن یہ سب کی پوزیشن ہے، مگر ہماری پوزیشن یہ ہونی چاہیے. وہ کہا ہے نا حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ کہتے ہیں حافظ وظیفہ ہے تو دعا کرتا مصطفیٰ سے در بندے عام باش نشونی کیا. اے حافظ تیرا کام ہے اس کے گھر کا طواف کرنا، اے حافظ تیرا کام ہے ہاتھ باندھ کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا. اگر وہ چاہے تو تیری عبادت کو قبول کرے، کرے نہ کرے وہ تجھے اس بات سے کیا کر. تو غلام ہے، تو خادم ہے، تو نوکر ہے، تو خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں چلا جا. وہ جانے اس کا کام جانے، تجھے اس بات میں نہیں پڑنا چاہیے اس نے قبول کیا یا نہ کیا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس کو انکساری جو ہے اس کو صورت میں ہاتھ سے چھوڑ کر دیں. اور ایک بات اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آتا ہے حج کے لیے اس پر ایک بات اور بھی آتی ہے، وَمَنْ فَرَضَ فِيهِ الْحَجَّ لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. جو شخص آئے حج کرنے کے لیے اس پر یہ بات لازم آتی ہے کہ نہ تو وہ گناہ کا کام کرے، نہ گناہ کا خیال، اور نہ وہ گالی گلوچ کرے، نہ وہ نافرمانی کرے، نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے اور نہ وہ بک بک کرے. ان تمام باتوں سے یعنی وہ نگاہ مولا کے اندر اس انداز میں گویا کہ ہنس جائے کہ اسے کسی اور طرف کا خیال ہی نہ آئے. ان باتوں سے بچے گا تو حج ہوگا. اگر یہ خیالات جو ہے بڑا گندہ ہیں تو سمجھے تمہارے حج کی پوزیشن ہوگی. تو بہرحال اسی موضوع کو انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کریں گے. ایک بات میں عرض کرتا تھا